کبھی کبھار میں اس دل کو سمجھا لیتا ہوں کہ جو چلا گیا وہ اچھا نہیں تھا، وہ بہتر نہیں تھا، تبھی دور کر دیا گیا مجھ سے، اور تب ایسا لگتا ہے جیسے صبر آ گیا ہو، مگر پھر اگلے ہی لمحے کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ دل پھر سے اسی پرانی یاد کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ پھر یوں لگتا ہے جیسے وہ صبر بس غم کا ایک چھوٹا سا وقفہ تھا۔ پھر دل اللہ سے ضد کرنے لگتا ہے، اللہ سے پھر سے وہی چیز مانگنے لگتا ہے، اور پھر سے اسی قرب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ ادھوری یادیں اور باتیں نہ جانے کیوں پیچھا نہیں چھوڑتی ہیں، نہ جانے کیوں دل کو وہی چیز پسند آ جاتی ہے جو مل نہیں سکتی، نہ جانے کیوں ہم عمر بھر بلا وجہ بھاگتے رہتے ہیں۔ کاش اس وقت اللہ ہمیں اتنی طاقت دے دے کہ ہم اس کی مصلحتوں کو سمجھ سکیں، یا پھر ہم خود کو صحیح یا غلط سمجھا سکیں۔ لیکن اگر ایسا ہو تو آزمائش کیسے ہوگی، ہمارے یقین کا امتحان کیسے کیا جائے گا؟ اس لیے کبھی کبھار کچھ برا ہونے میں بھی ہماری بہتری ہوتی ہے، کیونکہ وہ چیز ہمیں بری لگ رہی ہوتی ہے، لیکن اللہ تو سب جانتا ہے اور وہی صبر دینے والا ہے۔ مجھے اب لگتا ہے کہ اللہ نے مجھے بہت پیار سے بنایا تھا، وہ مجھے کسی ایسے شخص کو سونپنے پر تیار نہیں تھا جو میری ناقدری کرتا، مجھے ضائع کرتا، اور وہ شخص وہ میرے ساتھ یہی سب کچھ کرتا، وہ میری قدر کبھی نہ کرتا۔ اتنے سالوں میں اللہ نے مجھے ہر حقیقت بتا دی، ہر شخص کا انداز اور باہر دکھا دیا، پھر اس نے مجھے ایسا شخص سونپا جو مجھ سے سچی محبت کرتا۔ تمہارے علاوہ اور کون تھا جو مجھے یہاں لے آتا؟ تم نے مجھ سے پاک محبت کی تھی۔ مجھے کبھی کبھی بہت ہنسی اور ترس آتا ہے ایسے لوگوں پر جو مقافات عمل سے ناواقف ہیں، جنہیں لگتا ہے کہ یہ محض ایک لفظ ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ جس قدر وہ گرتے جا رہے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا۔ کس قسم کے بیہودہ کھیل کھیل کر وہ اتنے انسانوں کا دل توڑ رہے ہیں۔ یہ سب صرف وہی کرتے ہیں جن کی تربیت میں یا تو کمی رہ جاتی ہے یا پھر ان کی تربیت ہوتی ہی ایسی ہے۔ ایسے لوگوں پر ترس کھانا چاہیے کہ وہ دوسروں کا سکون چھین کر خود خوش رہنا چاہتے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ ان کا انجام اس قدر بھیانک ہو سکتا ہے کہ وہ سوچ نہیں سکتے۔ اللہ کی پکڑ کتنی سخت ہے، جلد جان جاتے ہیں ایسے نامراد لوگ۔ پردہ رکھنا سیکھو، بالکل ویسے ہی جیسے اللہ تمہارا پردہ رکھے ہوئے ہے، کیونکہ ہم سب ایسے راز چھپائے ہوئے ہیں کہ جنہیں اللہ بے پردہ کر دے تو ہم ایک دوسرے کو دفن تک نہ کریں۔ اگر اللہ تمہیں یہاں تک لے آیا ہے تو اس نے آگے کے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہوگا۔ وہ تمہیں آزمائش میں ڈالنے سے پہلے اس آزمائش سے نکلنے کا حل بناتا ہے۔ پھر تم ایسا کیوں سوچتے ہو کہ وہ تمہیں بھول گیا ہے یا تمہیں سن نہیں رہا؟ تم نے اپنے انتخاب کا نتیجہ دیکھ لیا، تم نے اپنی منمانی کر کے ہر شخص کی ہر چیز کی حقیقت دیکھ لی، تم نے خدا کی نافرمانی اور اپنی ضد سے یہ تکلیف خرید لی۔ تو اب اللہ کے انتخاب کا انتظار کرو، جو تحفہ، جو چیز اس نے تمہارے لیے رکھی ہے، اس چیز کا انتظار کرو، اور یقیناً اللہ کا انتخاب بے حد پرسکون ہوگا، جو تمہیں یہ بتائے گا کہ اختتام ایک نئی منزل کا آغاز ہوتے ہیں۔ اس شخص کا انتظار کرو جو اللہ نے تمہارے لیے چن رکھا ہے، جو تمہیں اپنی محبت سے یہ سکھائے گا کہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے، جس کو دیکھ کر تمہارا سر سجدہ شکر سے نہیں اٹھے گا، جس کو پا کر تم آسمان کی جانب نظر دوڑاؤ گے اور کہو گے کہ میں ہی نادان تھا، میں ہی نافرمان تھا، مگر تو تب بھی رحیم تھا اور تو اب بھی رحیم ہے۔ کبھی بھی کسی انسان کو اتنی تکلیف نہیں دینی چاہیے کہ اسے وہ تکلیف برداشت کرتے کرتے صبر آ جائے، کیونکہ جب انسان کو صبر آ جاتا ہے تب انسان خاموش ہو جاتا ہے، اور جب ایک انسان خاموش ہو جاتا ہے تب معاملہ وہ انسانوں کے درمیان سے نکل جاتا ہے اور بارگاہ الہی میں پہنچ جاتا ہے۔ مجھے بہت حیرت ہوتی ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کر جو دوسروں کا دل دکھا کر چین کی نیند سوتے ہیں۔ ایسے لوگ دنیا سے بچ کر تو نکل جاتے ہیں، لیکن کیا کبھی سوچا ہے کہ ایسے لوگ روز محشر اللہ کے سامنے کس منہ سے جائیں گے؟ تب اللہ سے چھپ کر کہاں جائیں گے؟ یقین جانو ایسے لوگوں کا انجام بہت برا ہوگا، اور تب تم کہو گے کہ اس وقت کی تکلیف میں اللہ کی کتنی بڑی مصلحت تھی کہ ایک تکلیف انسان کا مقام بڑھا دیتی ہے اور سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔
محبت بہت پیارا اور پرسکون جذبہ ہے. یہ گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ گناہ ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ جو چیز آپ کو سجدہ کرنا سکھائے، دعا مانگنا سکھائے، یقین رکھنا سکھائے، صبر کے اور شکر کے آداب سکھائے، وہ کبھی گناہ ہو ہی نہیں سکتی. جیسے پنجرے میں بند ہوئے پرندے کو لگتا ہے کہ اڑنا ایک بیماری ہے، ویسے ہی جس نے پاکیزہ محبت کی ہی نہ ہو اسے لگتا ہے کہ ہر شخص کی محبت گندگی ہے. جو جس چیز سے محروم رہا ہو اسے اس چیز کا علم کبھی بھی نہیں ہوتا. ہمارا اور اللہ کی محبت کا واقعی کوئی مقابلہ نہیں، لیکن نیتوں کی پاکیزگی وہ خوب جانتا ہے. اس کو پتہ ہے کس نے کس نیت سے مجھ سے مانگا اور کیا مانگا. لوگ اور حالات اچھے یا برے ہو سکتے ہیں، لیکن محبت کبھی بری نہیں ہوتی. یہ تو عطا ہے اس کے لیے، اللہ جسے چنے جب چنے. اللہ نے ہر کسی کی تقدیر بہترین لکھی ہے. دیکھیے کبھی اللہ کی بنائی ہوئی کوئی چیز نامکمل دیکھا ہے کچھ ایسا جو اللہ نے بنایا اور اس میں بہتری ابھی آنی ہو؟ چاند، سورج، آسمان اور زمین اور اس کی بنائی ہر چیز دیکھی ہے تم نے. بے شک وہ صحیح کہتا ہے، میں نے ہر چیز کو مکمل اور بہترین شکل میں بنایا ہے. تو تم نے کیسے سوچ لیا کہ اللہ نے تمہارے لیے جو سوچ رکھا ہے وہ بہترین نہیں؟ اللہ نے ہر چیز مکمل بنائی ہے، تو تمہاری کہانی کیسے نامکمل چھوڑ سکتا ہے؟ وہ تمہیں کیسے کسی اور کے رحم و کرم پہ چھوڑ سکتا ہے؟ وہ تمہارا کیسے ٹوٹا ہوا دل چھوڑ سکتا ہے؟ وہ تمہیں کیسے اکیلا چھوڑ سکتا ہے؟ اللہ نے ہر چیز مکمل بنائی ہے، تو تمہاری کہانی کیسے نامکمل چھوڑ سکتا ہے؟ میرا اللہ کچھ بھی نامکمل نہیں چھوڑتا. واحد وہی تو ہے جو اپنے وعدے پورے کرتا ہے. توکل رکھو، دکھی دل سے نکلی ہوئی التجا وہ کبھی واپس نہیں موڑتا. پھر وہ مسکراتے ہوئے ہی کیوں نہ مانگی گئی ہو. اور جب اللہ عطا کرنے پہ آتا ہے تب وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ چیز تمہارے نصیب میں ہے بھی یا نہیں. وہ تو بس طرف دیکھتا ہے کہ اسے پانے کی طرف تم میں ہے یا نہیں، اور پھر وہ اپنے پوشیدہ راستوں سے تمہیں انہی بند دروازوں کی اس پار لے جاتا ہے جہاں جانے کا خیال بھی تمہیں ناممکن لگتا ہے. تہجد میں جاگ کر تیرے روبرو بیٹھ کر پوری رات نہ سویا ہوں. جب ہر چیز سے ہار گیا تب بھی تیری رحمت سے مایوس نہ ہوا ہوں. تو نے ماں کو بنایا ہے، سوچتا ہوں تو خود کیسا ہوگا. جب خواہشیں ضد بن جائیں تو وہ بس تکلیف دیتی ہیں، اور پھر اللہ اسی چیز پہ آزماتا ہے جس پہ دل ضد کرتا ہے. اللہ اسی پر آزماتا ہے جو چیز انسان کو خود سے زیادہ پیاری ہوتی ہے. آزمائشیں من پسند چیزوں سے شروع ہو کر اللہ کی رضا میں راضی ہو جانے پر ختم ہو جاتی ہیں. جب ہم اللہ کے سامنے ہار مان لیتے ہیں، ضد چھوڑ دیتے ہیں، اس کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں، تو اللہ وہی چیزیں بہترین کر کے ہمیں دیتا ہے. اللہ کے ہر فیصلے پر مطمئن ہو جاؤ، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو آپ کو اچھا لگتا ہے، بلکہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے. انسان کا ماضی چاہے کتنے ہی گناہوں سے بھرا ہو، اس کا مستقبل بالکل پاک ہے. جان رکھو اللہ توبہ کو پسند کرتا ہے. ایک وہی تو ہے جو سب جانتا ہے، اس سے کچھ پوشیدہ نہیں، حتیٰ کہ وہ ہماری سوچوں اور دل کی باتوں تک سے واقف ہے. پھر بھی وہ مہربان سب جانتے ہوئے بھی ہماری بات پوری توجہ سے سنتا ہے. اللہ ہی تو ہے جو یہ نہیں کہتا مجھے سب پتہ ہے، کوئی نئی بات کرو. وہ نظر انداز نہیں کرتا، وہ سننے سے انکار نہیں کرتا. جب پکارو، جس شدت سے پکارو، وہ ہر بار لبیک کہتا ہے، ہر بار کہتا ہے ہاں بول میرے بندے. اللہ کریم سے بڑھ کر کوئی مہربان، کوئی رحیم نہیں. اس لیے جب بھی لگے تم اکیلے ہو، کوئی تمہاری سننے والا، سمجھنے والا، احساس کرنے والا، پیار کرنے والا نہیں ہے، تو دوڑو اس مہربان اللہ کی جانب.